بیماری سمجھتے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خیر کی چیزیں سوچ لیتے ہیں ان کے ذہن کے اعتبار سے. یہ طبقہ جو جمع ہوگا یہ کوئی دنیا کو نہیں سوچے گا، منصب اور عہدے کو نہیں سوچے گا. یہ طبقہ جہاں بھی جمع ہوگا دو چیزیں سوچے گا. ایک تو یہ کہ ہماری ذات امت کے لیے نمونہ کیسے بنے. جیسے لوگ نمونوں کو دیکھ کر چیزیں پسند کرتے ہیں. دوسری چیز جو ہمارے پاس سرمایہ ہے وہ امت میں کیسے پہنچے. ہمارے جمع ہونے کی آدم صاحب کے لیے کرسی نہیں منگوائی. ہمارے جمع ہونے کی یہ دو بنیادیں ہیں. اگر ان دو بنیادوں پر ہم جمع ہیں تو انشاءاللہ بہت بڑی خیر کے وجود میں آنے کی امید ہے. یہاں دیکھو بزرگوں، اور یہی بنیاد ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات سے لوگوں کے لیے نمونہ ہوتے تھے. پھر وہ زندگی لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے. نبی کی بات میں اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا تھا. اگر قول اور فعل میں تضاد ہوگا تو پھر اعتراض پیدا ہوگا. کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کہتے تھے وہ کرتے تھے. اس لیے کسی کو اعتراض نہیں ہوتا تھا. خیر وہ ہر زمانے میں کچھ ضدی لوگ ہوتے تھے جو مخالفت پر آ جاتے تھے، لیکن وہ بھی اندر سے تو یہ سمجھتے تھے کہ حق تو یہی ہے. جیسے ابو جہل سے کسی نے تنہائی میں پوچھا کہ یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں اور جس دین کی طرف بلا رہے ہیں وہ کیسا ہے؟ کہ بالکل حق ہے. تو مانتا کیوں نہیں؟ پھر اس نے نہ ماننے کی وجاہتیں بتائی، وجوہاتیں بتائی کہ یہ ہے. حق ہمیشہ حق ہے، اور حق جو ہے فطری چیز ہے. فطری چیز ہے حق. حق دب سکتا ہے لیکن مٹ نہیں سکتا. اس لیے کہ حق یعنی اللہ کی بات. ٹھیک ہے حالات کی وجہ سے جیسے سورج کبھی کبھی بادل میں چھپ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ ہمیشہ دنیا میں اندھیرا رہے گا. حق کو ہی غلبہ ہے، لیکن حق کی رفتار کچھ دھیمی ہے. حق بطیء السیر ہے، جیسے درخت ہوتا ہے. آج بویا کل پھل کھاؤ ایسا تو نہیں ہوگا. مثل کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ. پاک کلمے کی مثال پاک درخت جیسی ہے. جتنی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں شاخیں اوپر جاتی ہیں. اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. پھر یہ حق اور پاک کلمہ کا درخت ایسا ہے، دنیا میں ہے موسمی پھل دیتے ہیں درخت. موسم ختم ہو گیا پھل ختم. توتی اکلھا کل حین باذن ربھا. نہ موسم کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے، نہ ماحول کی قید ہے. یہ درخت تو ہر وقت اپنا پھل دیتا رہتا ہے.
لیکن شرط یہ ہے کہ حق وجود میں آنا چاہیے. اس لیے قرآن نے کہا جاء الحق وزهق الباطل. پہلے جاء الحق ہے کہ حق آئے گا تو باطل مٹے گا. باطل تو اندھیرا ہے. اندھیرے کو گالیاں دو بھگ جائے گا. اندھیرے کو لاٹھیاں مارو تو بھگ جائے گا. اندھیرے کے خلاف احتجاج کرو تو بھگ جائے گا. جو کرنا ہے وہ کرو کہ اجالا لانے کی کوشش کرو. جس کے بس میں جتنا ہے اتنا روشنی لانے کی کوشش کرے. جتنی روشنی اتنا اندھیرا بھگ جائے گا. اندھیرا ہمیشہ دبا رہتا ہے. آپ دیکھو گھر میں لائٹ جلاؤ تو اجالا تو ہو جائے گا، لیکن صندوق رکھا ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ بولو نہیں یار، اندھیرا ہے. صندوق کے نیچے اندھیرا ہے. کوئی تجوری رکھی ہے تو اس کے نیچے اندھیرا ہے، لیکن وہ دبا ہوا ہے. دبے رہے گا، مٹے گا تو نہیں. حق اور باطل قیامت تک چلے گا. اندھیرا اور روشنی قیامت تک چلے گی. اس لیے یہ جو طبقہ ہے ہمارا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت علم کے ساتھ متصف کیا ہے. ہم اپنی عمروں کو نہ دیکھیں. ہم تو چھوٹے ہیں، ابھی فارغ ہیں، 2 سال ہوئے، 10 سال ہوئے. نہیں، نسبت دیکھیں. تو نسبت کیا ہے کہ علم کے ساتھ ہمیں متصف کیا گیا ہے، اور علم اللہ کی صفات میں سے ہے. دنیا والے اپنے لقبوں پر، ناموں پر ناز کرتے ہیں. یہ کلیکٹر صاحب ہے، ڈی ایس پی صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، چودھری صاحب ہے، یہ پٹیل صاحب ہیں، یہ سرپنچ صاحب ہیں. ہوگا ان کو ناز. اللہ نے ہماری نسبت علم کے ساتھ لگا کر لوگوں کی زبانوں پر یہ چڑھایا ہے کہ یہ حافظ صاحب ہے، یہ مفتی صاحب ہے، یہ عالم صاحب ہے، یہ شیخ الحدیث صاحب ہے. معمولی چیز ہے یہ. عالم یعنی علم کے ساتھ، حافظ یعنی قرآن کے ساتھ، شیخ الحدیث یعنی حدیث کے ساتھ نسبت ہے. اتنی بڑی اونچی چیز ہے. اسی لیے کہا گیا کہ کسی کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو، پھر وہ دنیا کے کسی فانی چیز کو وقی سمجھے، تو اس نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. آگے کیا کہا؟ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ. یہ نعمت دی ہم نے نبی جی آپ کو، آنکھ اٹھا کر بھی سامان کی طرف نہ دیکھیے. ان کے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے. آپ کے پاس نعمت ہے، دولت ہے. اس دولت اور علم کے کچھ تقاضے ہیں. قاعدہ ہے، ہر منسوب اپنے منسوب الیہ سے کچھ تقاضا کرتا ہے. بیوی کی نسبت شوہر سے ہے تو منسوب کون ہوا؟ پوچھ لینا بیوی سے. منسوب کون ہوا؟ بیوی. منسوب الیہ کون ہوئی؟ شوہر. مکان اور صاحب مکان، تو منسوب کون؟ مکان. منسوب الیہ کون؟ صاحب مکان. دکان اور صاحب دکان، تو منسوب کون اور منسوب الیہ دکان والا. تو دکان والے سے تقاضا کرتی ہے کلر کراؤ، ڈیکوریشن بدلو. زبان حال سے وہ کہتی ہے. عورت بھی تقاضا کرتی ہے، مکان بھی تقاضا کرتا ہے. اگر منسوب الیہ نے منسوب کے تقاضے کو پورا کیا تو بات نبھ جائے گی، اور اگر تقاضا پورا نہیں ہوا تو بات نبھے گی؟ نہیں نبھے گی. قاری طیب صاحب
رحمۃ اللہ علیہ کو قطبی سے بہت تعلق تھا، قطبی بہت دیکھتے تھے، جب بھی گھر آوے تو قطبی دیکھے۔ تو ایک مرتبہ بیوی نے کہا دیکھو قاری جی، یا تو گھر میں قطبی رہے گی یا بیوی رہے گی، تقاضے پورے نہیں ہو رہے۔ علم کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ استغناء عن الخلق ہونا چاہیے، مخلوق سے مستغنی۔ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وظیفہ آیا کرتا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 1,00,000۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وظیفہ آیا نہیں، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دن انتظار کیا، پھر کہا خط لکھوں حضرت معاویہ کو کہ وظیفہ پہنچا نہیں ہے۔ قلم دوات منگوایا، کاغذ چھوڑ دیا، سو گئے کہ کل لکھوں گا۔ رات کو نانا جان خواب میں آئے، کہا حسن کیا کر رہا؟ اپنی حاجت مخلوق کے سامنے پیش کر رہا؟ آنکھ کھل گئی، کیا دعا کر اللہ سے؟ حسن نے طے کیا خط نہیں لکھنا۔ 15 20 دن 25 دن کے بعد حضرت معاویہ ہر مہینے 1,00,000 بھیجتے تھے، 15,00,000 بھیجے۔ کتنے بھیجے؟ بولو، 15,00,000 بھیجے۔ ہم تو اللہ ہی سے کہیں گے، اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ کہیں سے کہیں بھی ہمارے دل میں مخلوق سے مانگنے کا داعیہ پیدا استغناء عن الخلق، تو ہم مخلوق کو کچھ دے سکیں گے، اور جہاں مخلوق سے لینا شروع کیا اب مخلوق کو نہیں دے سکیں گے۔ تو پہلا تقاضا یہ ہے استغناء عن الخلق، مستغنی رہے۔ مستغنی رہنے کے لیے ہمیں اپنی ضرورتوں کو سمیٹنا پڑے گا، ضرورتوں کو سکیڑنا پڑے گا۔ ضرورتوں کو پھیلا دی، اب تنخواہ محدود ہے اور ضرورتیں پھیلا دی ہے، تو پھر چادر چھوٹی تھی اور پیر لمبے کر دیے تو دوسرے کی چادر کھینچنی پڑے گی۔ رات میں لوگ کھینچتے تھے، جان بوجھ کر کھینچتا، کیا پتہ نہیں رات میں کیسے ہو گیا کیسے ہو گیا، تو اپنے پیر سکیڑ لیتا تو چادر تیرے لیے کافی ہو جاتی۔ اپنی ضرورتوں کو سمیٹنا پڑے گا، یعنی اپنی زندگی میں سادگی لانی پڑے گی، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں سادگی۔ یہ علم کا پہلا تقاضا ہے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے علم کے تابع ہو۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، ان اتبع الا ما یوحى الی، ہم اپنے علم کے تابع ہو، ہمارا علم ہمیں چلاوے، معاشرہ نہیں، سماج نہیں، قوم نہیں، برادری نہیں، ماحول نہیں۔ اسی لیے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھگتنا پڑا۔ بات دبو کیا ہوتا ہے؟ آدمی اندر سے کچا ہوتا ہے اور چلنا چاہتا ہے ماحول کے مطابق، معاشرے کے مطابق، سماج کے مطابق، تو کھول کیا پہناتا ہے؟ حکمت۔ کیا حکمت؟ وہ تو حکمت ہے، وہ تو حکمت ہے، نہیں۔ ہمارا علم ہمیں چلاوے، یہ ہمارا علم جہالت سے ٹکرائے گا، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی،
ہر زمانے میں جہالت نبیوں کے علم سے ٹکرائی ہے. سب سے بڑی جہالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ زمانے کو ہی زمانے جاہلیت کہا گیا. زمانے شرک نہیں کہا گیا, زمانے کفر نہیں کہا گیا, زمانے جاہلیت سے ٹکرائے گا. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بات پر مصر, اپنی بات پر جمے ہوئے, اس لیے کہا تھا. تو سب سے پہلے ہم اپنے علم کی تنفیذ اپنی ذات پر کریں. لوگوں کو ہماری زندگی دیکھ کر, ہمارے گھر کا رہن سہن دیکھ کر, ہمارے بچے اور بچیوں کا معاشرہ دیکھ کر, ہمارے گھر کا ماحول دیکھ کر لوگوں کو سمجھ میں آوے کہ دین کیا ہے. کہ دین یہ ہے جو امام صاحب کے گھر میں ہے, دین یہ ہے جو امام صاحب کے بچوں کی زندگی میں ہے, دین یہ ہے جو امام صاحب کی زندگی میں ہے, حافظ صاحب کی زندگی میں ہے, مفتی صاحب کی زندگی میں ہے. کرنا پڑے تب جا کے لوگوں کو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں ہے تو یہ. تیسرا تقاضا علم کا یہ ہے کہ اس کو امت میں پہنچاؤ. اب ایک مثال مشہور ہو گئی ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس آیا کرتا ہے, کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا. اب وہ مثال بھول جاؤ, گھر گھر نل آ گئے ہیں. اب ہم کنویں نہیں ہیں, ہم بادل ہیں. ہم بادل ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کی مثال بارش کے پانی کے ساتھ دی ہے. مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی کمثل غیث. تو میری مثال اور جس علم اور ہدایت کو میں لے کر آیا ہوں اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے. بارش کے پانی میں برکت ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. کیا مطلب برکت کا؟ برکت کا کیا مطلب؟ کہ وہ بہت سی چیزوں کو اگا دیتا ہے بارش کا پانی. تو علم اور ہدایت کی محنت بہت خیر اگا دیتی ہے. پھر بارش کا بادل, بارش کا پانی تو بادل سے آئے گا. بادل میں حرکت ہے, کنویں میں تو جمود ہے کہ کنواں بھی گھومتا ہے آپ کے یہاں. بادل میں حرکت ہے. پھر بادل میں بلندی ہے, کنویں میں پستی ہے. بادل میں سخاوت ہے, کنویں میں بخل ہے, جو آئے گا اس کو دیں گے, لینا ہو تو لے لے. بادل تو لے کے نہ لے, میں تو برسوں گا. کھاری زمین پر بھی, پہاڑ کی چوٹی پر بھی, بادشاہ کی حویلی پر بھی, غریب کی جھوپڑی پر بھی. اب جیسی جس کی صلاحیت تو لے گا. آپ علیہ السلام ابو جہل کے گھر نہیں گئے, ابو لہب کے پیچھے نہیں گئے, اتبا شیبہ کو نہیں سمجھائیں, ابی بن خلف کے پیچھے آپ تھکے نہیں. بارش کا پانی ہے. بادل کی طرح گھومیں گے اور امت کو دین پہنچائیں گے. بلغ ما انزل الیک من ربک. پہنچانے کے وسائل اور ذرائع مختلف ہیں. کتاب لکھ کر, کتاب پڑھا کر, بیان تقریر کر کے, بہت مبارک. ان میں سے ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے. کتاب لکھنا آسان ہے. علماء کی روشنائی شہیدوں کے خون سے زیادہ قیمتی ہے خدا کے نزدیک. ایک عالم ایک بیان کرتا ہے, پتہ نہیں کتنے کے دلوں میں دیے جلا دیتا ہے. معمولی چیز نہیں ہے. یہ جو پڑھنا پڑھانا ہے کوئی معمولی چیز ہے؟ اس کو کوئی معمولی کہہ سکتا ہے؟ ہم بھی اس کو معمولی نہ سمجھیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. خیر کون سا کلمہ ہے آپ کو معلوم ہے.
تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے، تم میں سب سے زیادہ بہتر. تو ہم میں تو کروڑ پتی بھی ہے، ارب پتی بھی ہے، لکھ پتی بھی ہے، زمین و جائیداد والے بھی ہیں، بڑی بڑی کوٹھی والے بھی ہیں، لمبی لمبی کاروں والے بھی ہیں، بینک بیلنس والے بھی ہیں. جو ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلا لے. تو الحمدللہ یہ چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. لوگوں کے فکروں کو دیکھ کر، لوگوں کی لمبی کاروں کو دیکھ کر، لوگوں کے اچھے مکانوں کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کے پاس جو کچھ ہے ان میں سے ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے پاس جو ہیں لوگ اس کے محتاج ہیں. لیکن بیچاروں کو اپنی محتاجی کا احساس نہیں ہے. لہذا احساس ہمیں پیدا کرانا پڑے گا. ماں کے ذمے دو کام ہیں، بچے کو کھانا کھلانا بھی، اور اگر بچہ کھاتا نہیں ہے تو اس کا علاج کرانا بھی. بعض بچے ہوتے ہیں کھاتے نہیں ہیں تو عورتیں آپس میں باتیں کرتی، میری منی کھاتی نہیں ہے، تو دوسری کیا کہتی، میرا منا بھی نہیں کھاتا تھا. تو بہن کیا کیا کہ وہ حکیم صاحب ہے نا، حکیم اجمل خان، ان کے بعد میں لے گئی. انہوں نے ایک چٹن دیا ہے، انہوں نے کہا آدھا گھنٹے پہلے چٹا دینا بس. ارے بہن کیا چٹایا ہے وہ تو کہ ابھی تو ناشتہ کر کے گیا، ناشتہ کے برتن دھوئے نہیں، امی کھانا. ارے کچھ دے دیا اس کو فریج میں سے، ابھی ذرا کود پھر کر آیا، امی کھانا، ابھی تو آٹا بھی نہیں گودا بیٹا. اس طبقے کے ذمے دو کام ہیں، امت میں دین کی طلب پیدا کرنا، اور طلب پیدا ہو جائے تو پھر چھوڑ دینا. طلب پیدا ہونے کے بعد ان کو پانی پلانا دین کا. اگر طلب پیدا ہوئی اور ہم نے صحیح پانی نہیں پلایا، لوگ غلط پانی پلا دیں گے. ان کو تو پانی چاہیے، وہ کیا جانے بیچارے. جیسے بات پانی دیکھنے میں تو سب سفید ہوتے ہیں، لیکن ایک آدمی پانی پی رہا تھا، ایک ڈاکٹر صاحب آئے کہ بھائی مت پیو اس کو. کیوں ڈاکٹر صاحب، کیا الرجی ہے مجھ سے؟ آپ پانی نہ پیوں؟ یہ پانی نہ پیو، روزانہ پیتا ہوں، مت پیو. کیوں؟ ایک گلاس پانی لو، میرے ساتھ چلو. اب گلاس پانی لیا اور لیبورٹری میں رکھا، اتنے جراثیم، اتنے جراثیم، اتنے جراثیم. ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں تو روزانہ یہی پیتا تھا کہ ہم پانی سے منع نہیں کرتے تھے، اس پانی سے منع کرتے تھے. یہ تو پیٹ میں جا کے بیماری پیدا کرے گا. تو امت میں طلب پیدا کرنا بھی ہمارے ذمے، اور طلب کے بعد دین کا لقمہ کھلانا بھی ہمارے ذمے. اب مؤثر طریقہ جو ہے، مؤثر طریقہ جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا کہ خود جاتے تھے، بلاتے نہیں تھے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، یہ نہیں کہا آپ ان کو اپنے حجرے میں بلائیے، آپ ان کے پاس جا کے بیٹھیے. اور صبر کا لفظ ہے کہ بیٹھنا آسان نہیں ہے. کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی مفتی صاحب ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے، وہ جھوپڑی میں گشت کرنے جائے گا، وہ لوگوں کی خوشامد کرے گا، دو آنے کے آدمی کو بھائی بھائی حاجی صاحب کرے گا. معمولی چیز ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، صبر کا لفظ ہے، تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا. یہ مؤثر طریقہ ہے لیکن رواج کے خلاف ہے، اس لیے ثقیل ہے، اور ثقیل کو چھوڑ دیا جاتا ہے نا. بعض عبارتیں ہوتی ہیں کہ وہ ثقالت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، ثقیل ہو گیا ہے اس لیے کہ رواج میں نہیں رہا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے یہ ثقیل چیز چلائی. مولانا الیاس صاحب کی پوزیشن کیا تھی؟ کل وزن 30 کلو تھا. کتنا بولتے کیوں نہیں؟ 30 کلو. زبان میں لکنت تھی، مسلسل بیمار رہتے تھے، لیکن ان کا دل جو تھا وہ امت کے غم میں ڈوبا ہوا تھا. رات کو جنگل میں چلے جاتے بنگلہ والی مسجد کے اطراف میں، اور چیخے مار مار کر امت کے لیے روتے تھے.
کہ اللہ امت کا ہوگا کیا، یہ کہاں جا رہی ہے؟ نماز چھوڑنے پر جو وعیدیں ہیں اکیلے پڑھ کر روتے تھے، امت کا کیا ہوگا؟ بہت عرصے تک تو لوگ سمجھتے رہے کہ جنگل میں رات کو جنات ہیں جو رو کر لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ چند جوانوں نے ہمت کی، گئے تو معاویہ صاحب ہیں۔ اس رونے پر اللہ نے یہ کام دیا۔ قاعدہ یہ ہے کہ جس عورت کا بچہ ہوتا ہے اسی کی چھاتی میں دودھ ہوتا ہے۔ پوچھ لینا گھر والی، جس عورت کی گود میں بچہ ہوتا ہے اسی کی چھاتی میں دودھ ہوتا ہے۔ جو بڈھی ہو جائے لیکن اولاد نہ ہو اس کی چھاتی میں دودھ نہیں۔ جس کے دل میں امت کا غم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے دل میں امت کا رحم پیدا کرتا ہے، اسی کو رونے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ ورنہ جائے امت جہاں جائے، جوانوں کو جائے جہاں جائے، جوان لڑکیاں کو جہاں جانا ہو جاویں، شادیوں میں جو خرافات ہونا ہو ہوئے، رسومات جو بڑھنا ہو بڑھے، مجھے کیا؟ کام کو چلایا آہستہ آہستہ، لوگوں کی خوشامد کر کے۔ میوات گئے، ایک میواتی ہل چلا رہا تھا تو مولانا الیاس صاحب نے کندھے پر ہاتھ رکھا، تو میواتی کو کندھے پر ہاتھ رکھنا عیب کی چیز تھی، مارا دھکا، گر گئے۔ کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے تو مولانا الیاس صاحب نے پاؤں پکڑ لیے کہ اب کیا کہے گا؟ چل تیرے کندھے پر ہاتھ رکھنا تجھے معیوب ہے، پاؤں پکڑ لیے تو کیا کہا؟ مولوی الیاس تو نے میرا دل موہ لیا۔ خوشامد کی ہے، حالات آئے ہیں۔ سینکڑوں بیگھہ زمینیں تھیں، 80 سے زیادہ مکانات تھے جنجانہ میں، سب چھوڑ کر ان کے والد صاحب آئے تھے، مولانا اسماعیل صاحب، سب لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ امت کا ایک غم تھا، سب لٹا دیا امت کے پیچھے۔ آہستہ آہستہ اللہ نے کام کی شکل پیدا کی اور فرمایا کام کی 3 بنیادیں ہیں۔ ایک باہمی مشورہ ہے، ایک اخلاص ہے اور ایک اجتماعیت ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں رہی کام چلے گا۔ سالوں کی خیر مہینوں میں، مہینوں کی خیر ہفتوں میں، ہفتوں کی خیر دنوں میں آئے گی، اور اگر یہ نہ رہی بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے۔ کام کی حفاظت کی ہے علماء کے ذریعے سے، علماء کو ساتھ میں رکھا ہے، صلحاء کی صحبت اختیار کی ہے۔ ایک مرتبہ دل میں بات آئی کہ آپ علیہ السلام جماعتوں کو بھیجتے تھے، سرایا کو، تو جھنڈا دیتے تھے، تو میں بھی اپنی ہر جماعت کو ایک جھنڈا دوں۔ لیکن یہ نہیں کہ میں جو چاہوں کروں گا، نہیں بھئی، میں تو مشورہ کروں گا۔ تو مشورہ کیا، تو اس وقت جو مشورہ کے ساتھی تھے انہوں نے کہا حضرت شیخ آنے والے ہیں سہارنپور سے، ان سے مشورہ کریں گے۔ حضرت شیخ آئے، کہا زکریا، وہ تو بھتیجے تھے، میرے دل میں یہ بات آئی ہے۔ کہا چچا آپ کے دل میں بات آئی بالکل صحیح ہے اور روایتوں میں ہیں، لیکن دیکھو اس زمانے میں ہر سیاسی جماعت کا ایک جھنڈا ہے، اگر تم بھی اپنی جماعت کو جھنڈا دو گے تو آپ کی جماعت بھی ایک سیاسی جماعت بن کے رہ جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہیں، کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہیں، یہ نہیں کہ میں نے جو کہا وہ نہ، مشورے سے چلتے، علماء کی صحبت میں رہتے، بڑے بڑے علماء کو بلایا، مفتی کفایت اللہ صاحب، قاضی طیب صاحب جیسے لوگوں کو، اور کہا دروازہ بند کرو۔ دروازہ بند کیا اور اپنی گدی کے نیچے سے چھرا نکالا کہ مجھے ذبح کرو، تمہیں ثواب ملے گا۔ میں گمراہی پھیلاتا ہوں نا، میں گمراہی پھیلاتا ہوں، قتل کرو تمہیں اجر ملے گا۔ نہیں نہیں حضرت، نہیں نہیں، آپ تو صحیح محنت کرتے تو ساتھ دو۔ علماء کو ساتھ لے کے چلے، علماء کی صحبت میں چلے، اور ایک ایک چیز دل پر آتی تھی اللہ کی طرف سے لکھوا دیتے تھے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس بھیجتے تھے، مفتی صاحب یہ بات میرے دل پر وارد ہوئی ہے، آپ قرآن حدیث میں دیکھ لو۔ مفتی صاحب فرماتے بالکل صحیح ہے، سب جا کے طے کرتے۔
یہ کام ایسے تھوڑے چلا ہے. اتنا سارا کرنے کے بعد جب آخری وقت آیا تو بہت روتے تھے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملنے گئے تو خادموں نے کہا حکیموں نے منع کیا ہے، ملنے کی اجازت نہیں ہے. تو مفتی شفیع صاحب نے اپنا تعارف نہیں کرا، میں محمد شفیع ہوں کہو. واپس جانے لگے. اندر سے خبر آئی مفتی جی کو اندر بھیج دو. اندر گئے تو زار و قطار رونے لگے. کہا حضرت کیوں روتے ہو؟ کہا مفتی صاحب میرا کام چل پڑا ہے، میرا کام چل پڑا ہے، میری بھی شہرت ہو گئی ہے، کام کی بھی شہرت ہو گئی ہے. پتہ نہیں اللہ کے یہاں مقبول ہے یا اللہ کی طرف سے استدراج ہے. اللہ کی طرف سے استدراج ہے. مفتی صاحب نے کہا آپ بھی مقبول ہے، آپ کا کام بھی مقبول ہے. کہا مفتی صاحب دلیل دو کہ آپ کا رونا دلیل ہے. جو استدراج میں ہوتا ہے اس کو وہم بھی نہیں گزرتا کہ میں استدراج میں ہوں. اپنے بارے میں اتنی فکر کرتے تھے. اور کام کی کیسی حفاظت کی ہے کہ ایک مرتبہ میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میوات بھیجا. محراب جا لوگوں کو لیا. میاں جی گئے، کوشش کی، ایک بھی میواتی تیار نہیں ہوا. تو کہا خالی ہاتھ سے بہتر کچھ لے کر جاؤں. تو کہا کہ وہ میواتیوں بنگلے والی مسجد میں گزروگ ہے، دعا کرا لو، کام بن جا. ہاں چلو. بہت بڑی تعداد میواتیوں کی آئی. مولانا الیاس صاحب دیکھ کر خوش ہو گئے. واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ. تو میاں جی محراب سے پوچھا میاں جی کیسے آئے یہ لوگ؟ کہا حضرت دعوت کے عنوان سے تو آئے نہیں، دعا کے عنوان سے آئے ہیں. کیا فرمایا؟ محراب شیطان نے کام بگاڑ دیا، شیطان نے کام بگاڑ دیا، شیطان نے کام بگاڑ دیا. میرے ساتھ جوڑا تو نے، کام کے ساتھ نہیں جوڑا. کام کی اتنی حفاظت کی ہے، کام کی اتنی حفاظت کی ہے. اور اللہ کی ذات کے ساتھ اتنا حسن ظن تھا. مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ہم نے سنا، یوں فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب نے فرمایا عبید اللہ میرے مرنے کے بعد کام ہوا کی طرح پھیلے گا، پانی کی طرح بہے گا. اللہ نے کر کے دکھلایا. پھر مولانا الیاس صاحب نے کہا مشورہ کرو بھائی، میں تو بیمار ہوں، ذمہ دار میرے بعد کون ہوگا؟ وہ علماء، وہ صلحاء بیٹھے، مشورہ کیا. بہت رائے آئی کہ مولانا یوسف صاحب، اس لیے نہیں کہ مولانا الیاس صاحب کے بیٹے ہیں. مولانا یوسف صاحب اللہ کا ذکر بہت کرتے تھے کہ یوسف کا دل بہت نورانی ہے. طے کیا، حضرت کے پاس گئے. اس لیے کہ ذمہ دار تو طے کیا جاتا ہے، مدرسے کا محتمین طے کیا جاتا ہے، پنچایت میں سرپنچ طے کیا جاتا ہے. خود آدمی سرپنچ بن جاتا ہے، خود آدمی محتمین بن جاتا ہے. گئے مولانا الیاس صاحب کے پاس، کیا ہوا بھائی؟ یوسف کے بارے میں سوچا ہے. کہا ٹھیک. مولانا یوسف صاحب کو گلے لگایا اور یوں فرمایا یوسف ہم جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں. کام کو کام بنا کر کرے گا تو کام رہے گا، ورنہ آوارہ گردی ہو کر ختم ہو جائے گا. حضرت کا وصال ہو گیا. پہلا بیان ہوا. پہلا بیان میں 6 صفات کی حد لگائی ہے. 6 صفات کی حد، اس سے آگے نہ بڑھو. بڑے بڑے علماء، حضرت کا وصال ہو گیا. اس عنوان سے نظام الدین آئے ہوئے تھے. بیان سنا مولانا یوسف صاحب کا. بیان کے بعد لوگوں نے کہا زبان یوسف کی ہے، باتیں الیاس کی ہے. جو اس کو دے دیا. مولانا یوسف صاحب کا بیان. کبھی مولانا الیاس صاحب نے دعویٰ نہیں کیا میں امیر ہوں. بغیر مشورے کے، بغیر علماء کی رائے کے، بغیر صلحاء کی صحبت کے کوئی کام نہیں کیا. کام ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ذمہ دار بنایا. مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں بہت کام ہوا، بہت کام ہوا.
لیکن کوئی کام بغیر مشورے کے نہیں، مشورے کے ساتھ ہر کام مشورے کے ساتھ۔ یہاں تک کہ فضائل اعمال جو حضرت شیخ سے لکھوائی تھی مولانا الیاس صاحب نے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری کتابیں صحیح نہیں ہیں، سب کتابیں صحیح ہے، لیکن جو مولانا الیاس صاحب نے لکھوائی تھی اس میں ذرا برابر تبدیلی نہیں کی، وہی فضائل اعمال چلتی رہی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ منتخب مولانا یوسف صاحب کی کتاب ہے، تو اگر اتنی اہم کتاب ہوتی تو مولانا یوسف صاحب اپنے زمانے میں داخل نہ کرتے، کہ چلو بھائی امت کا فائدہ ہوگا، لیکن نئی بات کو نبھایا ہے کہ حضرت نے ہمیں جو کام دیا اسی کے مطابق ہم چلیں گے، ہر کام مشورے سے۔ اور امیر اپنے آپ کو کیا کہلواتے؟ ایک مرتبہ مدراس کے حاجی صاحب کھانا کھا کے جا رہے تھے، تو وہاں یوسف صاحب حاجی صاحب خیریت ہے؟ کام تو سمجھ میں آ چکا ہوگا؟ ہاں جی حضرت بہت آیا، آ گیا۔ حضرت نے ٹھنڈی سانس لی اور یوں فرمایا ہمارے لیے دعا کرو، ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ حیات الصحابہ پڑھتے تھے اور بدر کا واقعہ جب پڑھتے تھے تو ہر بیٹھنے والا یوں محسوس کرتا تھا میں بدر کے میدان میں ہوں، اس کیفیت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اسی لیے علی میاں صاحب اور مولانا منظور صاحب نے آپس میں مذاکرہ کیا کہ کیا بات ہے یار، اپنے کوئی کتاب لکھتے ہیں تو کوئی لیتا نہیں ہے، اور مولوی یوسف ایک بات کہتا ہے سب پوری دنیا لے لیتی ہے۔ تو علی میاں نے کہا منظور صاحب، مولانا یوسف ایک حال کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس حال کا یہ اثر ہے۔ بڑے بڑے علماء کا ششدر رہ جاتے تھے۔ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے مولانا یوسف صاحب کے بیان میں، بیان ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا، جمہور کے خلاف نہیں ہوتا تھا، تفسیر میں رائے نہیں ہوتی تھی، اپنی طرف سے کوئی ذاتی استنباط نہیں ہوتا تھا کہ جس سے علماء کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے۔ شاہ عطا اللہ بخاری کون تھے؟ 12 گھنٹے بولنے والا آدمی تھا۔ جب مولانا یوسف صاحب کا بیان سنا، یوں کہا لا الہ الا اللہ مولانا الیاس سے سیکھا تھا اور محمد رسول اللہ مولانا یوسف سے سیکھا۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے پہلے نظام الدین میں لیٹرین نہیں تھے، میواتی تو جنگل میں جاتا تھا، شہری کہاں جاوے؟ تو چولہے بنے ہوئے تھے، چولہوں میں ڈبے رکھے جاتے تھے۔ حیات الصحابہ پڑھنے کے بعد جب مجمع سو جاتا تھا، ان ڈبوں کو اپنے سر پر اٹھا کر جنگل میں ڈالتے تھے اور آ کر غسل کرتے تھے اور یوں کہتے تھے ختم نبوت کی بنیاد پر آئے ہوئے مہمانوں کی اللہ تو نے خدمت کا موقع دیا ہے۔ یہ مولانا یوسف صاحب ہے، کام ایسے تھوڑا چلتا ہے۔ انتقال کا وقت آیا، لاہور میں انتقال ہوا، مولانا انعام صاحب کو بلایا، بھائی انعام ہم جا رہے ہیں۔ کہا حضرت ابھی کہاں، کام باقی ہے۔ تو مزاحیہ طور پر فرمایا مشورہ کرو پھر کب مروں۔ کہا کام تو باقی ہے مولوی انعام، دونوں ساڑو بھائی تھے، لیکن اللہ نے راہ کھول دی ہے، بعد والے کام کریں گے، لیکن مولوی انعام مجھے ڈر ہے کہ قبر میں میرا کیا ہوگا۔ یہ ہمارے بڑے تھے جن سے اللہ نے کام لیا، قبر میں میرا کیا ہوگا مولوی انعام، مجھے قبر کے عذاب کا خوف کھایا جا رہا ہے۔ انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ایک نیک خاتون نے خواب دیکھا چند دنوں کے بعد کہ فرشتوں کا مجمع لاتعداد بیٹھا ہوا ہے، اسٹیج بنا ہوا ہے، مولانا یوسف صاحب بھی ایک کنارے پر بیٹھے ہیں۔ ایک فرشتے نے آ کر مولانا یوسف صاحب کے کندھے پر ہاتھ مار کر یوں کہا مولوی یوسف، اللہ یہ کہہ رہا ہے جیسے تم دنیا میں میرے بندوں کو ایمان و یقین کی بات سناتے تھے، میرے فرشتوں کو سناؤ۔ یہ اللہ کے یہاں مقام تھا، لیکن کبھی اپنے آپ کو امیر نہیں کہا، کبھی مگر مشورے کے کوئی بات طے نہیں کی۔ اب مولانا یوسف صاحب کا انتقال ہو گیا، اب ذمہ دار کون؟ پھر علماء صلحاء بیٹھے۔ مولانا ہارون صاحب زندہ تھے، مولانا صاحب کے والد صاحب۔ بہت مشورے کے بعد شیخ الحدیث صاحب نے فیصلہ کیا مولوی انعام ذمہ دار رہیں گے۔
لوگوں کو تعجب ہو گیا، بولتے نہیں ہیں مولانا انعام صاحب، یہ ذمہ دار بن کے کیا کریں گے؟ اور حکمت کی بات یہ کہ مولانا ہارون سے کہا کہ اٹھو اور خالو کے ہاتھ میں ہاتھ دو، بیعت کرو۔ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ مولانا ہارون کو بنائیں گے، کام ہے یہ تو مشورے سے ہوتا ہے، ذمہ دار بنایا گیا۔ اب مولانا انعام صاحب پر الزام آیا، مولانا ہارون صاحب کا زمانے میں انتقال ہو گیا، مولانا انعام نے سحر کروایا ہے اور مولانا ہارون کا کانٹا ہٹایا ہے۔ 20 میواتی آئے، 20 میواتی مولانا انعام صاحب کے پاس، ہارون کی لاش نکالو، ہم لیبوٹی کرانا چاہتے ہیں۔ اور انعام صاحب خاموش، نہ بولنے کی باتیں بولی، خاموش۔ لیکن بعد میں لوگوں نے بتایا کہ ان 20 میں سے ہر ایک کی اتنی بری موت ہوئی ہے کہ لوگوں نے عبرت پکڑی ہے۔ معمولی چیز ہے، نظام الدین سے کاندھلا جانا ہوتا تو حضرت فرماتے بھائی کاندھلا جانے کا ارادہ ہو رہا ہے، مشورہ کرو جاؤں کہ نہ جاؤں۔ اپنے آپ کو مشورے کا اتنا پابند بنایا ہے۔ ابھی تک میرے کانوں میں آواز گونج رہی ہے، بھائی فضل کریم جو گجرات کے تھے، ان کے بیٹے حافظ ادریس جو الفضل مدرسہ چلاتے ہیں، ان کے حفظ کا ختم تھا، مولانا عمر صاحب وغیرہ کا قافلہ پورا آیا تھا، تو کاکوسی کی چھوٹی پرانی مسجد میں، گاؤں کی مسجد میں ختم ہوا۔ بھائی فضل چھوٹے چھوٹے لڈو لائے تھے تقسیم کرنے کے، لوگوں کو تقسیم کیا، تقسیم کرنے کے بعد پھر حضرت کو دیا، حضرت تھوڑا کھا کر ادریس کو دے دو۔ حضرت نے بے تکلف فرمایا کتے کا جھوٹا ناپاک، کتے کا جھوٹا ناپاک ہے۔ یہ تسنو تھا، یہ تسنو تھا، کتے کا جھوٹا ناپاک ہے۔ مدینہ منورہ میں حضرت ہیں، قافلہ ہے، 1 سال چھوڑ کر حج میں جاتے تھے، 2 عرب آئے، شیخ انعام کون ہے، شیخ انعام کون ہے، شیخ انعام کون ہے، بتلایا حجرے میں ہے۔ گئے، ملاقات کی، مصافحہ کیا، کیسے آنا ہوا؟ آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ کس نے بھیجا ہے؟ خواب دیکھا ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ انعام کے پاس، اب دنیا میں انہی کی بات چلے گی، اس لیے میں آیا ہوں۔ مقام یہ ہے، تواضع اتنی ہے، مشورے کی پابندی اتنی ہے۔ اب مولانا انعام صاحب تو بولتے نہیں تھے، مولانا یوسف صاحب تو گھنٹوں بولتے تھے، اب بیان کون کرے؟ مشورہ ہوا، مولانا عمر صاحب کا نام طے ہوا، لوگوں کو تعجب ہو گیا، پالن پوری گجراتی یہاں بیان کرے گا، بڑے بڑے علماء یہاں ہیں، حضرت شیخ نے فیصلہ فرمایا مولوی عمر کریں گے۔ ایسے نہیں چھوڑا، ہفتوں مولانا عمر صاحب کرسی پر بیٹھتے تھے، پیچھے مولانا انعام صاحب اور شیخ الحدیث صاحب مراقبہ کرتے تھے، پورے بیان میں کئی دنوں تک مراقبہ کیا دونوں بزرگوں نے۔ پھر اس کے بعد حضرت شیخ الحدیث صاحب کو جانے کی ضرورت پڑی سہارنپور، مولانا انعام صاحب کا مولوی انعام تم مراقبہ کرتے رہنا، میں آؤں تب تک۔ پھر حضرت آئے، پھر دونوں نے مراقبہ کیا، پھر حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا بھائی انعام اللہ نے کام لے لیا ہے، اللہ نے کام لے لیا ہے، یہ کام ہے میرے دوستوں۔ اب حضرت کی طبیعت نڈال ہونے لگی، خوف آیا، حضرت نے فرمایا بھائی اب ایک شورا کی جماعت بنا دو۔ حضرت کی حیاتی میں بنی، یہ حاجی محراب بھی تھے، مفتی زین العابدین صاحب بھی تھے، حاجی عبدالوہاب صاحب بھی تھے، ککرائل کے 2 ساتھی تھے، مولانا زبیر صاحب بھی تھے، مولانا عمر صاحب بھی تھے، آخر میں مولانا سعد صاحب کو بھی لے لیا کہ بھائی شورا سے کام چلے گا۔ اب اللہ کا کرم، مولانا اظہار صاحب بھی تھے۔ اچھا حضرت کا علم اتنا تھا، کبھی مسئلہ بیان نہیں کیا۔ ایک مرتبہ نظام الدین میں شیخ الحدیث حضرت زکریا صاحب، مولانا یونس صاحب، مولانا عقیل صاحب سب جمع ہوئے ایک حدیث کے بارے میں۔ اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، تو حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا انعام آنے والے ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ آنے والے تھے، اب وہ جیسے مولانا انعام صاحب گئے، ابھی تو جوتے اتار رہے ہیں، شیخ الحدیث صاحب تو بہت جلدی جلدی بولتے تھے، انعام آ جا، انعام آ جا، انعام آ جا، یہ مسئلہ ہے۔ حضرت کیا مسئلہ ہے؟ کہ یہ مسئلہ ہے کہ اس کا تو یوں جواب ہے، ابھی جوتے بھی نہیں نکالے کہ اس کا تو یوں جواب ہے۔
کشدر رہ گئے کہ اتنے ہفتوں سے ہم پریشان ہیں اور تم نے مسئلہ حل ہی کر دیا. مسئلہ پوچھتے تھے کوئی تو یوں کہتے کہ بھائی میں تو مسئلہ بتاتا نہیں ہوں, ہمارے مرکز میں 2 مفتی ہیں, مولانا اظہار صاحب اور مولانا عبید اللہ صاحب, وہاں جا کے پوچھ لو. کبھی اپنا علم نہیں بگاڑا, کبھی اپنا علم نہیں بگاڑا. اب بنائی جو اب ایک ایک کر کے سب اللہ کو پیارے ہونے لگے. مولانا اظہار صاحب چلے گئے, مولانا عمر صاحب چلے گئے, میاں جی محراب صاحب چلے گئے, مفتی زین العابدین صاحب چلے گئے, ایک ایک کر کے سب چلے گئے. مولانا ابراہیم صاحب, اللہ نے جن پر کام کھولا ہے, اللہ ان کی عمر میں خوب برکت دے. انہوں نے کہا مولوی صاحب اپنی شورا مکمل کرو, شورا کی تکمیل کرو. ہاں ہاں کرتے رہے, بات ٹالتے رہے. اندر اندر سے کام کے نہج کو بدلنا شروع کیا, بغیر مشورے کے منتخب کو داخل کر لیا. دعوت, تعلیم, استقبال یہ 3 بزرگوں کے دور میں نہیں تھا. سیدھا سادہ کام تھا, گھروں پر جاؤ, لوگوں کی ملاقاتیں کرو. اب انہوں نے یہ شروع کیا. بزرگان دین سمجھاتے رہے بھائی جو کچھ کرنا ہو مشورے سے کرو, جو کچھ کرنا ہو مشورے سے کرو, اپنی شورا کی جماعت مکمل کرو. ایک کام اللہ نے دیا ہے جو امانت ہے. لیکن بات مانی نہیں گئی. اس کے بعد پھر مستورات کے 5 کام شروع کر دیے. ارے بھائی 3 بزرگوں نے جو کام دیے اس پر رہو, نئے نئے استنباط کیوں کرتے ہو؟ اس میں کیا ہو گیا, اس میں کیا ہو گیا؟ ارے اس میں کیا ہو گیا؟ مدرسے کا ایک نصاب ہوتا ہے, بزرگوں کی اوراد کا ایک معمول ہوتا ہے. مولانا الیاس صاحب نے ہم کو ایک کام دیا, اسی کے مطابق چلو. لیکن بات نہیں مانی. مولانا زبیر صاحب کے وصال کے بعد ہر ایک کے ساتھ کچھ حواریین ہوتے ہیں, اغراض پسند ہوتے ہیں. انہوں نے امیر اور حضرت جی کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے امیر ہیں. ہمارے بھائی امیر تو بنایا جاتا ہے, خود بنتا نہیں ہے. ایک دفعہ تو جذبات میں آ کر یوں کہنے لگے جو مجھے امیر نہ بانے جائے جہنم میں. اب یہ تو برداشت کر لیا. بیانوں میں کچھ باتیں ایسی آنے لگی کہ دیوبند کے علماء کھڑے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے یہ, اس لیے کہ نسبت تو مرکز کی طرف تھی. ایک مرتبہ بیان میں یوں کہا العیاذ باللہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو نبیوں کو کیوں بھیجتے؟ جو ساتھی سن رہے تھے وہ ہل گئے. مولانا لاڈ صاحب, مولانا عبدالستار صاحب, مولانا ابراہیم صاحب کے حضرت یہ کہا, یہ کہا. مولانا ابراہیم صاحب سیدھے وہاں گئے, مولوی صاحب یہ کیا کہا؟ سبقت لسانی ہو گئی. نہیں سبقت لسانی میں نے نہیں کہا. بھائی لوگوں نے سنا ہے, کیسٹ میں آیا ہے, میں نے نہیں کہا. کچھ باتیں ایسی. کبھی حیات الصحابہ کے دوران بات کرنے پر آئے تو یوں کہا جو علماء اجرت لیتے ہیں ان میں اور بازاری عورت جو اجرت لیتی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ دعوت, دین تو دعوت سے پھیلے گا, باقی جو دینی محنتیں ہیں سب تنظیمیں ہیں, اور تنظیموں سے دین نہیں پھیلتا. مولانا الیاس صاحب نے تو پہلے دن یہ بات بتائی تھی کسی دین کے شعبے کی تردید نہ ہو, تنقیص نہ ہو, تنقید نہ ہو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب علماء کے خطوط آنے لگے. مفتی سعید صاحب نے 2005 میں بنگلور میں بیان کیا تھا اور یوں کہا تھا وہ دعوت والوں سنبھل جاؤ, سنبھل کر چلو, ورنہ کہیں ہمیں قلم اٹھا کر یہ نہ کہنا پڑے کہ دعوت کا فرقہ بھی فرقہ ضالہ ہے. یہ کیا ہو رہا ہے 2005 میں؟ ہر ایک کی زبان پر بزرگان دین نکل گئے, ایسے ہی نکل گئے. جو مرنے کے لیے آئے تھے وہاں مرنے کی دعائیں کرتے تھے, 50-55 سال تک وہاں رہے ہیں, ایسے ہی ہٹے ہیں. آپ علیہ السلام نے بیت اللہ ایسے ہی چھوڑا ہے, روتے ہوئے آپ تشریف لے گئے ہیں. ہمارے بڑے ایسے نہیں نکلے. دارالعلوم کی طرف سے بات آئی, بڑے بڑے مدارس کے, کیا مولانا ابراہیم صاحب وہاں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولوی صاحب جو کہتے وہ صحیح ہے, ان کا رہنا تائید کر رہا ہے. یا تو مولانا ابراہیم اپنے موقف کو ظاہر کرے. ایسے تھوڑے نکلے ہیں, استخارہ کیا ہے, کام کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں. کہ کام ہاتھ سے جا رہا ہے, کام کا نہج بدل رہا ہے,
علماء بدزن ہو رہے ہیں، صلحاء نے مرکز میں آنا بند کر دیا ہے، اور پھر ان کے خلاف جو بولے ان کو مارو دھاڑو۔ یہ جب کام شروع ہوا تب جا کے ہمارے بڑوں نے نظام الدین کو چھوڑا ہے، ایسے نہیں چھوڑا، روتے ہوئے دیکھتے، اور آج بھی کہہ رہے ہیں فریق بن کے نہیں آیا ہوں، اگر وہ مشورے کے تابع ہو جائے اور شورا بن جائے اور باری باری فیصل بن جائے، میں آج بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ مولانا ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں ہم کوئی جائیدادوں کے لیے تھوڑے نکلے ہیں، جب کام تھا پوری دنیا بھائی بھائی بن کے جی رہی تھی، اور جب سے یہ نئی چیزیں فتنے شروع ہو گئے، بھائی بھائی میں دشمنی ہے، باپ بیٹے میں دشمنی ہے، مسجد میں دشمنی ہے، گاؤں میں دشمنی ہے۔ دعوت کا کام یہ ہے، دعوت کا کام یہ ہے۔ اس وقت ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ چپ چاپ بیٹھ جانا؟ یہ تو دعوت والوں کا کام ہے۔ اس وقت ہماری ذمہ داری ہے ہم لوگوں کو حق بات سمجھاوے، لوگوں کو صحیح رخ پر لانے کی کوشش کرے، صحیح محنت کی ہم تائید کرے، عملی طور پر بھی قولی طور پر بھی۔ پہلے ہم سمجھے کہ اختلاف کی بنیادیں کیا ہے، چاہے کتنی غلط بیانی کی جا رہی ہو لیکن ہمارے سامنے حقیقت ہونی چاہیے کیا ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ ان کو جو بیان میں کہنا ہو کہتے رہیں، کیمرے والا موبائل رکھنا اس سے نماز نہیں ہوتی، اور جو جواز کا فتویٰ دیتے ہیں میرے نزدیک وہ علماء سو ہے، تو ہمارے بڑے پڑے رہیں گے؟ آپ ایمانداری سے بتاؤ، یہ حالات ہے تو وہ پڑے رہیں گے کہ وہاں سے نکل جائیں گے؟ بولو، وجہ یہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہماری ذمہ داری ہے، کام ایسے نہیں آیا، بڑی قربانیوں کے بعد کام وجود میں آیا ہے۔ 90-92 سال کی قربانیوں پر پانی پھر رہا ہے، ہم نبیوں کے وارث ہیں، کام کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، ہم کام کی حفاظت کریں گے۔ ہمیں کسی سے مقابلہ نہیں کرنا، ہمیں کسی سے تقابل نہیں کرنا، ہمیں کسی سے لڑائی بھڑائی نہیں کرنی، لیکن کام صحیح روپ پر لانے کی ہم کوشش تو کریں، لوگوں کو سمجھاوے تو صحیح۔ اب چپ چاپ بیٹھے ہیں اور غلط چیزیں چل رہی ہے، کیا قیامت کے دن ہم اللہ کے نبی کو منہ بتانے کے قابل رہیں گے کہ میرے کام پر ہتھوڑے پڑ رہے تھے، میرے کام کی بنیادیں ہلائی جا رہی تھی اور تم خاموش بیٹھے تھے، اس لیے کہ کوئی سنائے گا؟ سن لو، اللہ کے لیے سناوے تو۔ اس لیے میرے دوستو اپنی ذات سے بھی اس کو سمجھنا ہے، حقیقت یہ کسی کی برائی نہیں کرنی، کسی کا مقابلہ نہیں کرنا، گروپ بندی نہیں کرنی، لیکن جو صحیح کام ہے اس کو سنبھالنا ہے، کام کو صحیح روپ پر لانا ہے۔ ایک ابتلا آئی ہے کام پر، اور بہت بڑی ابتلا آئی ہے، بہت بڑی ابتلا آئی ہے۔ ہمارے بڑوں کو مارنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ ہاں، اور اللہ صاحب سے پوچھو کتنی دھمکیوں کے خطوط آئے ہیں، آج بھی ان کے پاس فائل موجود ہے، اور دھمکا کر کتنے لاکھ روپے وصول کیے۔ وہ اللہ کا بندہ، لوگ آئے کیس کرو کہ نہ، میں تو اس مسجد میں اس لیے نہیں آیا تھا، البتہ چھوڑ سکتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اے اللہ تیرے راستے کی موت دے اور تیرے پیارے نبی میں دفن ہونے کی توفیق دے، تیرے راستے کی شہادت دے اور تیرے نبی کے شہر کی موت دے، دعا کرتا ہوں، لیکن یہاں ذلیل ہو کر مرنا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ دھمکیاں دی گئی ہے، یا تو ان کی مانو اور خاموش رہو، وہ جو کہے سنتے رہو، یا تو نکلو یہاں سے۔ معمولی چیز ہے، وہ تو پوچھو ان سے۔ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ چپ چاپ بیٹھے رہو گے؟ نہیں، سمجھاؤ لوگوں کو، جو صحیح چیز ہے اس کی تائید کرو، عملی طور پر بھی قولی طور پر بھی، اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے دائروں میں، اپنے اپنے ایریوں میں لوگوں کو سمجھاؤ اور تسلی دو، کام کرتے رہو۔ 3 بڑوں نے جو کام دیا اسی کے مطابق جمے رہو، ڈرو مت، اللہ سے مدد مانگتے رہو، اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ مسجد جماعت میں بیٹھ کر 2 بول تو بول سکتے ہیں، کوئی جماعت آئی ہے اس کو بیٹھ کر ہمت افزائی کے 2 بول تو بول سکتے ہیں، کبھی وہ ہمارا بیان رکھ دے تو ان کی دل جوئی کے لیے بیان تو کر سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے، اللہ کام کی بھی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہ موقع بیٹھنے کا نہیں ہے، آؤ کام کرو، عملی طور پر بھی قولی طور پر بھی کام کی تائید کرو، امت کو سنبھالو، کام کو صحیح روپ پر لانے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے
کہ ابتلا خدا ہٹائے گا اور پچھلے 3 بزرگوں کی قربانیوں کو اللہ لاج رکھ کر کام کو خدا دوبارہ صحیح روپ پر خدا لانے کا فیصلہ کرے گا۔ کرو گے؟ کیوں آہستہ بولتے ہو؟ کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دیکھو آپ پڑھاتے ہیں، آپ کا ایک کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اس کو ہم چھوڑوانا نہیں چاہتے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ فطرت کا وقت جو آپ کے پاس ہے، دیکھو کار نبوت میں تضاد نہیں ہے۔ مول صاحب ہم تو پڑھاتے ہیں، جماعت میں کیسے جاؤں؟ تو پڑھانا بھی کار نبوت اور تبلیغ بھی، تو دونوں میں تضاد ہے۔ اگر 2 قضیوں میں تضاد ثابت کیا تو آپ نے منطق پڑھی ہے، ایک کا کذب اور ایک کا صدق، کس کا کذب ثابت کرو گے؟ نماز کے جو 4 ارکان ہیں، قیام، رکوع، سجدہ اور قاعدہ، تضاد ہے کہ نہیں؟ جو قیام میں ہوگا وہ رکوع میں ہوگا، جو رکوع میں ہوگا وہ سجدے میں ہوگا، جو سجدے میں ہوگا وہ قاعدے میں ہوگا، لیکن ایک نمازی چاروں ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بھائی قیام سے فارغ ہو جاؤ تو کہاں جاؤ؟ بولو نا، رکوع میں۔ رکوع سے فارغ ہو جاؤ تو سجدے سے فارغ ہو جاؤ تو نماز ہو جائے گی۔ جب تعلیم سے فارغ ہو جاؤ شعبان میں تو کہاں جاؤ؟ نہیں بولنا پڑے گا۔ ابھی بول رہے تھے قیام سے رکوع، رکوع سے سجدہ، سجدہ سے قاعدہ، تو آپ تعلیم سے فارغ ہو جاؤ تو کہاں جاؤ گے؟ زور سے بولو، کون کون جائے گا؟ اللہ